تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ میں جانتی ہوں؟ اسے الہام کہہ لو۔ میرا خیال ہے کہ انیتا کی موت کے بعد تم اور تھیلر پھر اکٹھے ہو گئے اور تھیلر نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو انیتا نے اس سے کہا تھا۔ اچھی بات ہے، گیل نے جواب دیا۔ اب جب کہ تھیلر مر چکا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گیل کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی جب میں نے یہ کہا تھا کہ میرے اور تھیلر کے تعلقات ختم ہو چکے تھے تو جھوٹ بولا تھا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، میں اس کے لیے پاگل تھی اور ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی تاکہ وہ چڑیل ہمارے درمیان آ گئی۔ میرے علاوہ کسی لڑکی میں یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس کرتب میں تھیلر کا ساتھ دے سکے، اور اگر مجھے اس سے محبت نہیں ہوتی اور یہ خواہش نہ ہوتی کہ وہ خوب شہرت اور دولت کمائے تو اس کا ساتھ ہرگز نہ دیتی۔ لیکن میں نے اس کا ساتھ دیا۔ اس نے شہرت حاصل کی جسے اس چڑیل انیتا نے برباد کر دیا۔ وہ اسے مجھ سے جدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اسے چھوڑ کر چلی گئی، کرف سے شادی کر لی۔ جب کرف اسے ساتھ لے آیا تو میں آرٹ سٹی میں ہی تھی۔ ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا، پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ کرف کی بیوی ہے، جبکہ اس نے تھیلر سے طلاق حاصل نہیں کی تھی۔ اس نے میری خوشی تباہ کی، میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے کرف کو ایک گمنام خط لکھا کہ انیتا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ میں نے پیالی میں مزید کافی انڈیلی، اس میں وسکی ملائی اور ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ کچھ عجیب سی بات ہے، میں نے کہا، ورنہ میرے خیال میں تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو گمنام خط لکھنا پسند کرے۔ میری جگہ تم ہوتے اور جو سلوک میرے ساتھ کیا گیا تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا تم خط نہ لکھتے؟ بہرحال میں نے خط لکھا اور تھیلر کو بھی بتا دیا۔ وہ انیتا سے ملنے آیا۔ تب تک انیتا کرف سے اکتا کر برکلے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ جب اس نے سنا کہ تھیلر اس سے ملنے آ رہا ہے تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور اس نے بینسٹر کو آمادہ کیا کہ وہ اسے اپنے کلب میں پناہ دے۔ تھیلر نے مجھے بتایا کہ کیا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ اسے انیتا نے مرنے سے پہلے بتایا تھا۔ تمہاری کارکن ڈانا کو غلطی سے شوٹ کیا گیا تھا۔ جب کرف کو میرا خط ملا تو اس نے انیتا سے باز پرس کی۔ انیتا نے جھوٹ بول کر جان بچانی چاہی مگر کرف نے اس کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا۔ انیتا سمجھی کہ وہ اسے جان سے مار دے گا اور وہ خوفزدہ ہو کر کمرے سے نکل بھاگی۔ اس رات وہ تمہارے پاس گئی تاکہ معلوم کر سکے کہ کرف کو اس کے اور برکلے کے تعلقات کا علم ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ تم سے رخصت ہوئی تو اس نے کرف کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا۔ وہ ڈر گئی اور ڈانا سے کہا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ڈانا اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے گئی۔ کرف جو دونوں کا تعاقب کر رہا تھا اپارٹمنٹ ہاؤس کے باہر رک گیا۔ انیتا نے ڈانا کو پیشکش کی کہ وہ اس کا ہیرو کا نیکلس لے لے اور اس کے کپڑے پہن کر کرف کو اپنے پیچھے لگا کر اپارٹمنٹ ہاؤس سے دور لے جائے تاکہ انیتا وہاں سے نکل کر لیٹ آئل کلب جا سکے۔ ڈانا نے اپنے کپڑے انیتا کو دے دیے اور اس کے کپڑے خود پہن لیے، مگر اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے سے پہلے نیکلس چٹائی کے نیچے چھپا دیا تاکہ اس کے جانے کے بعد اگر انیتا کی نیت بدل جائے تو وہ نیکلس نہ لے سکے۔ کرف نے ڈانا کو انیتا خیال کرتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کے پاس شوٹ کر دیا۔ تم نے بھی اب تک یہ اندازہ لگا لیا ہوگا، لیڈ بیٹر کو بھی کرف نے ہلاک کیا تھا کیونکہ لیڈ بیٹر نے اسے ڈانا کی لاش سے انیتا کے کپڑے اتارتے دیکھ لیا تھا اور بعد میں اسے بلیک میل کرنا چاہا۔ تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں نے پوچھا انیتا سے۔ جب وہ کلب میں چھپی تھی تو تھیلر کو خط لکھ کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ تھیلر نے مجھے بتا دیا۔ اس نے تھیلر سے کرف کو بلیک میل کرنے کے لیے کہا تھا۔ انیتا کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے ہوشیاری سے کام لیا تو اس طرح کرف کی تمام دولت حاصل کر لیں گے۔ پھر تھیلر نے کیا کیا؟ تھیلر ہمیشہ سے دولت حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ تیار ہو گیا۔ گیل نے جواب دیا، تمہیں حیرت تھی نا کہ ڈانا کا لباس برکلی کی الماری میں کیوں چھپایا گیا تھا؟ تو وہ کپڑے انیتا پہنے ہوئے تھی۔ ڈانا کے اپارٹمنٹ سے نکل کر وہ برکلے کے گھر گئی جہاں وہ اپنے کچھ کپڑے رکھا کرتی تھی۔ وہاں اس نے ڈانا کے کپڑے اتار کر اپنے پہن لیے اور ڈانا کے کپڑے الماری میں چھپا دیے اور لیٹ آئل کلب چلی گئی۔ تم نے اسے کلب میں تلاش کر لیا، پھر بینسٹر نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ انیتا کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کرف اسے تلاش کر رہا تھا، چنانچہ انیتا تمہارے کیبن چلی گئی۔ تم اس وقت کرف سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ممکن ہے بعد میں کرف کو خیال آیا ہو کہ تم بہت کچھ جان گئے ہو، اس لیے وہ تمہیں مارنے کیبن پہنچا، مگر وہاں اسے انیتا مل گئی۔ اس نے اسے گولی مار دی۔ تھیلر بھی انیتا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ممکن ہے تمہیں انیتا کے بارے میں معلوم ہو، اس لیے وہ تم سے ملنے کیبن آیا، لیکن اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ کرف انیتا کو قتل کر کے بھاگ رہا تھا۔ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ کرف بچ کے نکل گیا مگر اس کا ریوالور وہیں گر گیا تھا۔ اسی وقت تم آ گئے۔ تھیلر نے سوچا کہ اب جب کہ کرف اپنا ریوالور جائے واردار پر چھوڑ گیا ہے تو وہ کرف کو دھمکی دے کر بلیک میل کر سکے گا، کیونکہ ریوالور پر کرف کا نام کھدا تھا
اور اسی سے ڈانا اور لیڈ بیٹر کو بھی شوٹ کیا گیا تھا۔ اس نے تمہیں سر پر ضرب مار کر بے ہوش کر دیا، انیتا کی لاش اپنی کار میں ڈال کر بٹیلز کی دکان لے گیا اور وہاں سے مجھے فون کیا کہ میں کیبن جاؤں اور تمہاری نقل و حرکت سے اسے آگاہ کرتی رہوں۔ اب کوئی خاص بات باقی نہیں رہی ہے، تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ تھیلر نے کلف کو فون کر کے دھمکی دی کہ وہ رقم ادا کرنا شروع کر دے، ورنہ وہ انیتا کی لاش اور تمہارا ریوالور پولیس کو دے دے گا۔ تھیلر نے ابتدا میں $5 لاکھ کا مطالبہ کیا تھا اور یہ رقم فوراً ادا کی جانی تھی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ کلف رقم دینے کے لیے آمادہ ہو گیا اور اس آمادگی کی آڑ میں بٹیلز کی دکان گیا اور تھیلر کو قتل کر دیا؟ میں نے کہا۔ گیل نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ کلف بہت خطرناک آدمی ہے۔ گیل نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے، لیکن اسے خود پر اتنا اعتماد تھا کہ میری بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ میں اچانک اٹھا اور کچھ کہے بغیر تیزی سے گیل کے بیڈ روم میں گیا۔ مجھے آئے 10-15 سیکنڈ ہوئے تھے کہ گیل بھی آ گئی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور بولا، میرے اعصاب بہت کمزور ہو رہے ہیں۔ ابھی مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے اس کمرے میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ کیا تم نے قدموں کی آواز نہیں سنی؟ گیل کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا گرا ہوا پردہ ایک طرف ہٹا دیا۔ کوئی اس کے پیچھے نہیں چھپا تھا۔ بارش کا رکا پانی کھڑکی کے شیشوں پر پڑ رہا تھا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، گیل نے کہا۔ صرف تم اور میں جانتے ہیں کہ کلف قاتل ہے، میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اور ہم میں سے کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔ کیوں؟ گیل نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ واقعی یقین کرنا بہت مشکل ہے، اس نے کہا۔ اگر تھیلر نے خود نہ بتایا ہوتا تو مجھے بالکل یقین نہیں آتا۔ تھیلر نے تمہیں بتایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی اس پر یقین کر لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ذہین جاسوس ہوں، لیکن ذرا ایک نظر چاروں طرف ڈالو۔ بستر کو دیکھو، تم آج کی رات اس پر نہیں لیٹی ہو کیونکہ اس کا کور بھی الگ نہیں کیا گیا ہے۔ ذرا اس جگہ دیکھو جہاں میری کھڑکی پر دستک دینے سے پہلے تم نے اپنے کپڑے اتار کر پھینکے تھے۔ میں نے اس کا ایک جوتا اٹھا کر اسے دکھایا۔ تمہاری گولی اس کی گردن پر لگی تھی اور شہرک زخمی ہونے کی وجہ سے بے تحاشا خون بہہ نکلا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ نہ کچھ خون تمہاری کسی چیز پر ضرور لگا ہونا چاہیے، تو دیکھو وہ تمہارے جوتے پر لگا ہے۔ میں نہیں جانتی تم کیا کہہ رہے ہو، گیل نے ترش لہجے میں جواب دیا اور نشست گاہ میں چلی گئی۔ میں جوتا ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے چلا۔ کیا واقعی نہیں جانتی؟ میں چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میری نظروں میں تو بات بالکل صاف ہے، بس اپنی چالاکی سے سوچی ہوئی کہانی میں کلف کی جگہ گیل کو رکھ دو۔ وہ تم تھیں جس نے ڈانا کو شوٹ کیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ انیتا ہے۔ یہ تم تھیں جس نے لیڈ بیٹر کو بھی گولی مار دی، جس نے تمہیں ڈانا کے کپڑے اتارتے دیکھ لیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ وہ سب کچھ پولیس کو بتا دے گا۔ یہ تم تھیں جس نے انیتا کو ہلاک کیا کیونکہ تم اس سے نفرت کرتی تھیں۔ اس نے تھیلر کو تم سے چھین لیا تھا اور تم نے اس سے اپنا انتقام لینے کا عہد کر لیا تھا، اور پھر وہ بھی تم ہی تھیں جو آج رات بٹیلز کی دکان گئیں اور تھیلر کو گولی مار دی کیونکہ… میں کہتے کہتے رک گیا۔ میرے خیال سے یہ بات تم مجھے بتاؤ کہ تم نے تھیلر کو کیوں قتل کیا؟ کیا تم سنجیدہ ہو؟ گیل نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب تک تم نے بڑی اچھی اداکاری کی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ سسکیاں، آنسو، کلف کے قاتل ہونے کے بارے میں ایک پراثر کہانی، سب کچھ بہت عمدگی سے کیا گیا۔ میں اسے ضائع کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تم خود ہی بتا دو کہ تم نے تھیلر کو کیوں ہلاک کیا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، گیل نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، اسے کلف نے قتل کیا ہے، میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ تم نے جو کچھ بتایا میں نے سن لیا، لیکن تمہاری بدقسمتی، تمہارا دوست تھیلر ایک ڈائری رکھتا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے وہ مجھے تحفے میں دے دی۔ میں نے اسے پڑھا ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ تمہارے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس نے لکھا ہے کہ انیتا تم سے ڈرتی تھی اور جانتی تھی کہ تم اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہو۔ میرے یہاں آنے کی یہی وجہ تھی اور اسی وجہ سے میں نے تمہارا بیڈ روم غور سے دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ابھی کورال گیبلز سے واپس آئی ہو۔ میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ تم نے بستر استعمال کیا ہے یا نہیں، اور جتنا خون وہاں بکھرا ہوا تھا اسے دیکھ کر مجھے قوی توقع تھی کہ اگر تم وہاں گئی تھیں تو ضرور کچھ نہ کچھ خون کہیں لگ گیا ہوگا۔ اب بتاؤ تم نے اسے کیوں ہلاک کیا؟ تو وہ ذلیل ڈائری رکھتا تھا، گیل بولی۔ عجیب بات ہے۔
ہاں، ڈائریوں میں ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ وہ نامناسب وقت پر سامنے آ جاتی ہیں۔ گیل نے پیالے اٹھا کر کافی کا گھونٹ بھرا، پھر منہ بنا کر پیالی رکھ دی۔ یہ تو ٹھنڈی ہو گئی۔ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، مجھے تھیلر کے بارے میں بتاؤ۔ اس احمق کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، آخر گیل نے کہا۔ موقع اتنا بہترین تھا کہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میں دوسری ہلاکتوں سے صاف بچ کر نکل رہی تھی تو پھر ایک اور سے بھی بچ سکتی تھی۔ مجھے ڈانا کی موت کا افسوس ہے، لیکن اگر تم بھی اسے اس پھیکی چاندنی میں دیکھتے تو انیتا ہی خیال کرتے۔ ہاں، ڈانا کی موت واقعی افسوسناک ہے، میں نے کہا۔ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں خاموشی سے اپنی تحقیقات ختم کر دیتا۔ جو دوسرے افراد تم نے قتل کیے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، مگر ڈانا کی تھی۔ میں اس کے قاتل کو پکڑے بغیر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر اب بھی تم اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتا ہوں، کم سے کم دو کام تو کر ہی سکتا ہوں۔ یا تو میں قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لوں یا پولیس کو سب کچھ بتا دوں۔ تمہارا خوبصورت گلا گھونٹنا مجھے پسند نہیں۔ ایسا کر سکتا تو کئی الجھنوں سے بچ جاتا، لیکن مجھے اپنے ضمیر کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور میرا ضمیر مجھے اپنے ہاتھوں سے یہ کام انجام دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس لیے پولیس سے رجوع کرنا لازمی ہے۔ ممکن ہے مجھے بھی شرکت جرم کے الزام میں سزا ہو جائے، لیکن یہ ایک مجبوری ہوگی۔ گرفت یہ بات پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ بھی ایک مجبوری ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں برانڈن کو فون کروں، مہربانی کر کے کچھ کپڑے پہن لو۔ وہ تو ایسا آدمی ہے کہ تمہیں موجودہ حالت میں بھی پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا سکتا ہے، اس لیے کپڑے پہن لو تو اچھا ہے۔ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ کم سے کم اس مرتبہ نہیں۔ اب مذاق میں کوئی مزہ بھی نہیں آئے گا، مگر زیادہ پریشان مت ہو۔ اپنے حسن و جوانی کے طفیل، تمہیں 15 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہوگی۔ اگر تم نے یہی طے کر لیا ہے تو پھر میں کپڑے پہن کر آتی ہوں، مگر پہلے مجھے تھوڑی سی وسکی دو، مجھے اپنی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ پینا چاہتی ہو تو خود پی لو۔ اس نے گلاس بھر کر مجھ پر پھینک دیا۔ میں کسی ایسی حرکت کی توقع کر رہا تھا، مگر اس نے حیرت انگیز پھرتی سے کام لیا۔ جب تک میں جھک کر گلاس کی زد سے بچا، وہ اشاریہ 45 کا ریوالور اٹھا چکی تھی۔ غلطی میری ہے، میں نے کہا۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ تھیٹر میں تم اسی پھرتی کی روٹی کھاتی رہی ہو۔ درست ہے۔ گیل کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ بیڈ روم میں جاؤ اور کوئی چالاکی مت کرنا، میرا نشانہ بھی تھیلر سے کم نہیں ہے۔ میں بیڈ روم میں چلا گیا، گیل بھی میرے پیچھے اندر آ گئی۔ اب اس دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے حکم دیا۔ ذرا بھی حرکت کی تو گولی مار دوں گی، میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں۔ اس نے غلط مقام کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ قریب ہی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ میں اسے آئینے میں دیکھ سکتا تھا، مگر اس سے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ میں اس سے تقریباً 6 گز کے فاصلے پر تھا اور ہمارے درمیان بیڈ موجود تھا۔ وہ 4 افراد کو پہلے ہی ٹھکانے لگا چکی تھی، اس کے لیے ایک اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ منظر بالکل ہی خراب ہو گیا، میں نے کچھ نہ کچھ کہنے کے خیال سے کہا۔ ہر ڈرامے کے آخر میں مجرم ضرور پکڑا جاتا ہے۔ اگر تم نے مجھے شوٹ کر دیا تو یہ انجام روایات کے بالکل خلاف ہوگا۔ مجھے روایات سے بغاوت کرنا پسند ہے۔ گیل نے ایک قہقہہ لگایا۔ کیا تمہاری کار باہر موجود ہے؟ ہاں ضرور، کیا میں تمہیں اس کی چابی دوں؟ وہ ایک کرسی پر بیٹھ کر موزے پہننے لگی۔ ریوالور اس نے کھڑکی پر رکھ دیا، جو میری دسترس کے اندر تھی، بشرطے کہ بیڈ درمیان میں نہ ہوتا۔ بیڈ نہ ہوتا تو میں ضرور ایک چانس لیتا، لیکن اب یہ بہت مشکل تھا۔ فکر مت کرو، چلتے وقت لے لوں گی۔ وہ اٹھی اور اپنے کپڑوں کی الماری میں دیکھنے لگی۔ غالباً وہ مناسب لباس کا انتخاب کر رہی تھی۔ ریوالور بھی ایک ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ تم جاؤ گی کہاں؟ میں نے پوچھا۔ نیو یارک، گیل نے جواب دیا۔ تمہارا شکریہ کہ اب تمہاری وجہ سے پولیس مجھ پر کبھی شک نہیں کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ میں نیو یارک میں ایک نئی زندگی شروع کر سکوں گی۔ مجھ جیسی حسین لڑکی کو زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ شاید یہ بات تمہیں بتائی بھی تھی۔ ہاں بتائی تھی۔ مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ ممکن ہے کمرے میں گرمی بڑھ گئی ہو یا پھر حوصلہ سرد پڑ رہا ہو۔ کم سے کم اس صورتحال میں اس کا تجزیہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے شب خوابی کے لباس کے نیچے ایک سبز اسکرٹ پہن لیا۔ میرے لیے کچھ کرنے کا وقت ہو سکتا تھا جب وہ اپنے سر کے اوپر سے شب خوابی کا لباس اتارتی۔ میں نے اپنی اعصابی قوت جمع کی، مگر اس نے لباس سر سے اتارا ہی نہیں، اسے پشت سے پھسل کر نیچے گر جانے دیا۔ جب وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر دوسرا پیر لباس سے نکال رہی تھی تو میں نے اس پر جست لگائی، مگر جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں درمیان میں بیڈ تھا۔ میں فاصلے کے مطابق جست نہیں لگا سکا اور بستر پر گرا۔ میرے ہاتھ اس سے زیادہ دور نہیں تھے،
مگر اس وقت وہ مجھے اپنی دسترس سے میلوں کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے بلا جھجک ٹریگر دبا دیا۔ ایک فائر ہوا، گولی مجھے نہیں لگی۔ دوسرا فائر ہوا، گولی پھر مجھے نہیں لگی۔ میں نے دوسری کوشش میں ریوالور اس سے چھین لیا اور حیرت سے ساکت رہ گیا۔ میرے بجائے وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات تھے۔ اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ تمام سینہ خون سے بھرا لگ رہا تھا۔ دو بڑے سوراخوں سے خون ابل رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر میں نے اس ریوالور کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹیلی اسکوپ سے دھوئیں کی باریک لکیر نکل رہی تھی، اور تب میری سمجھ میں آیا کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ وہ ایک ٹرک ریوالور تھا، ایسا ریوالور جو اپنے چلانے والے کو مار دیتا ہے۔ اس کی گولیاں آگے کی جانب نہیں، پیچھے کی جانب نکلتی تھیں۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ ممکن نہیں تھا کہ کسی نے ریوالور چلنے کی آواز سنی ہو، مگر میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نشست گاہ میں آیا، اپنی کافی کی پیالی، پرچ، وسکی کا خالی گلاس، اپنا ہیٹ، سگریٹ کے ٹوٹے، سب کچھ سمیٹ لیا۔ چند لمحے رک کر سوچا کہ میں نے کہاں کہاں ہاتھ لگایا تھا۔ اپنے رومال سے میز کی سطح صاف کر دی، بجلی بجھائی، دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہموار قدموں سے اپنی کار کی طرف بھاگنے لگا۔